نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24ویں تراویح میں 27واں پارہ پڑھا گیا۔ اس سے پہلے کے خلاصے میں 26ویں پارے کے سورۃ الذاریات تک مضامین عرض کیے، تو آج کا خلاصہ سورۃ الذاریات سے شروع ہوگا۔ سورۃ الذاریات سے لے کر سورۃ الحدید تک تقریباً تمام صورتوں کا بنیادی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد کی تعلیم اور خاص طور پر آخرت کی زندگی، جنت اور دوزخ کے حالات، پچھلی قوموں کے عبرتناک انجام کا نہایت مؤثر انداز میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 49، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، غور و فکر کرو، اللہ کی تخلیق میں غور کرو کہ ہر چیز کے جوڑے ہیں، حتیٰ کہ جمادات جو ہیں، نباتات، حیوانات، سب چیز کے اللہ پاک نے نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے ہیں۔ سامعین محترم، قرآن حکیم نے یہ حقیقت کئی جگہ بیان فرمائی ہے کہ کائنات میں ہر چیز کے نر اور مادہ کی صورت میں جوڑے ہیں، اور اب تک سائنس کو اس حقیقت کا پتہ نہیں تھا، لیکن اب سائنس نے اس قرآنی حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے۔ آگے سورۃ الطور ہے۔ سورۃ الطور کی آیت نمبر 48 میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، کہ تم اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہو، کیونکہ فرمایا کہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ جب تم اٹھتے ہو اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرو حمد کے ساتھ۔ یہ اللہ کے نبی کو ایک پیار بھری تسلی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار تنگ کرتے تو اللہ جل جلالہ کوئی نہ کوئی تسلی کی کوئی آیت نازل فرماتے، تو یہ بھی ایک تسلی کی آیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام مومنوں کو بھی تسلی ہے کہ لوگ جب آپ کو تکالیف پہنچائیں، خاص طور پر دینی معاملے میں، تو آپ کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ آپ کا رد عمل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، اپنے کام سے کام رکھیں، دشمن کچھ بھی کہہ لے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، آپ اللہ کی نگرانی میں ہیں، اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس میں ساتھ دوسری ہدایت یہ دی کہ آپ اپنی کسی بھی مجلس جب اس سے اٹھیں تو تسبیح پر اس کا اختتام کریں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی مجلس کے آخر میں اگر سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اگر پڑھ لیا جائے تو یہ الفاظ اس مجلس کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ یعنی اگر مجلس میں کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو ان الفاظ کے پڑھ لینے سے تلافی ہو جاتی ہے۔ آگے سورۃ النجم شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ النجم یہ وہ سورت ہے جو بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے یہ وہ پہلی سورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان ایسے مجمع میں پڑھ کر سنائی جس میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کی بھی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی، اور یہ
وہ صورت ہے جس میں آیت سجدہ سب سے پہلے نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورت تلاوت کی، آپ نے آیت سجدہ پڑھی۔ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدہ کیا، آپ کے ساتھ تمام صحابہ مسلمان جو تھے انہوں نے سجدہ کیا، تو وہاں پر حیرت انگیز طور پر موجود مشرکین نے بھی سجدہ کیا۔ شاید اس صورت کے مضامین نے، جو ایک انتہائی مؤثر مضامین ہے، اور قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت نے ان کو مجبور کر دیا تھا سجدہ کرنے پر، چنانچہ انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ اس صورت کا اصل موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہے، اور یہ بھی کہ جو وحی آپ پر نازل ہوتی ہے وہ کسی شک و شبہ کے بغیر اللہ تعالی ہی کی طرف سے آتی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آتے ہیں۔ اور اس ضمن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، ان میں سے ایک مرتبہ تب دیکھا جب آپ معراج پر تشریف لے گئے۔ اور ساتھ ساتھ اس صورت میں مشرکین مکہ کے غلط عقائد اور ان کے بعض بیہودہ دعووں کی بھی تردید کی گئی ہے، اور ساتھ میں پچھلی امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کے حوالے سے انہیں عذاب کا بتا کر مشرکین کو قرآن پاک کو تسلیم کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ اگر انکار کرو گے تو سابقہ امتوں پر جس طرح عذاب نازل ہوا، ہو سکتا ہے تمہارے اوپر بھی اس طرح کا عذاب نازل ہو۔ اس صورت میں مشرکین کے ایک دعوے کی تردید جو کی گئی ہے، ان میں سے ایک دعویٰ یہ ہے کہ ایک کافر نے قرآن حکیم سن کر اسلام قبول کرنا چاہا، اس کا دل اسلام کی طرف میل ہوا۔ اس کا ایک دوست تھا، اس کو جب پتہ چلا اس نے کہا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں عذاب نہیں جھیل سکتا، میں اسلام قبول کرتا ہوں تاکہ میں عذاب سے بچ جاؤں۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ اس کا میں حل بتاتا ہوں آپ کو، اگر تم سمجھتے ہو کہ آخرت میں مجھے عذاب ملے گا تو تم مجھے کچھ پیسے دے دو یہاں پہ، تو میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر بالفرض آخرت میں تمہیں عذاب ہونے لگا تو وہ میں اپنے سر لے لوں گا اور تمہیں بچا لوں گا۔ چنانچہ اس کافر دوست نے اس کو پیسے دے دیے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے دوست نے مزید پیسے طلب کیے تو اور بھی دے دیے، لیکن پھر دینا اس نے بند کر دیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس پر انہوں نے ایک دستاویز بھی لکھی۔ تو اللہ جل جلالہ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 33، 34 اور 35 میں ان کے اس بے وقوفانہ نظریے اور دعوے کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے کہ یہ بے وقوف ہیں، یہ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ اور دوسرے یہ کہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ وہاں پہ نہیں اٹھائے گا، تو یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ آگے سورۃ القمر ہے۔ سورۃ القمر اس وقت نازل ہوئی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند 2 ٹکڑے کرنے کا ایک معجزہ دکھایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ چاندنی رات میں مکہ مکرمہ کے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا کہ آسمان پر موجود جو چاند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اس کی طرف انگلی کا اشارہ کریں، تو آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے
مشرقی جانب چلا گیا اور دوسرا مغربی جانب چلا گیا، پہاڑ ان دونوں کے بیچ میں آ گیا، اور پھر چاند ان سے گزر کر مل گیا اور دوبارہ آسمان پر چلا گیا۔ وہاں پر موجود سب لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے پھر مطالبہ کیا کہ بھئی دیکھو، تم نے ایک معجزہ طلب کیا تھا، وہ معجزہ آپ کو دکھا دیا ہے، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اسلام قبول کریں۔ تو ان کافروں نے اس مشاہدے کا انکار تو نہیں کیا، اور کر بھی نہیں سکتے تھے کہ بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں کیسے انکار کرتے، لیکن انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایک جادو ہے، یہ جادو کا اثر ہے، ان کی قسمت میں اسلام نہیں لکھا تھا، اسلام قبول نہیں کیا، مکر گئے۔ سامعین محترم، اس واقعے کو صرف مکہ مکرمہ سے کے لوگوں نے جو ہے اس کا نظارہ نہیں کیا، مکہ مکرمہ سے باہر کے لوگ جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے یا دوسرے جو علاقوں کے رہنے والے لوگ تھے انہوں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا اور بعد میں اس کی تصدیق ہوئی۔ ہندوستان پر ایک تاریخ لکھی گئی ہے جس کا نام ہے تاریخ فرشتہ، اس میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے کہ یہاں پر بھی اس واقعے کو لوگوں نے دیکھا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، بلکہ ہندوستان کی ایک ریاست ہے ملیبار، اس ریاست کے جو راجے تھے ان راجوں کے اندر اسلام کا سبب یہی واقعہ بنا تھا۔ بعد میں یعنی سن 90 ہجری کے بعد تقریباً ایک قافلہ ہندوستان آیا عرب سے، ان سے انہوں نے اس کی تصدیق چاہی، تو اس پر وہ جب تصدیق ہو گئی تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بہرحال کفار مکہ کی قسمت میں چونکہ اسلام نہیں لکھا تھا، وہ بت پرستی اور کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، وہ ایمان نہیں لائے۔ اس صورت میں قرآن پاک میں غور و فکر کی بار بار دعوت دی گئی ہے، ایک جملہ بار بار دہرایا گیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو آسان بنا دیا ہم نے، کوئی ہے غور کرنے والا اس میں۔ آگے سورہ رحمان شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ جل جلالہ نے انسانوں اور جنات دونوں کو صراحت کے ساتھ مخاطب فرمایا کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ کی وہ بے شمار نعمتیں یاد دلائیں جو اس کائنات میں پھیلی پڑی ہیں، اور بار بار یہ فقرہ دہرایا گیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اے جنوں اور انسانوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سامعین محترم، یہ صورت اپنے اسلوب اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ایک منفرد صورت ہے جس کی تاثیر کو کسی اور زبان میں ترجمہ کر کے بھی منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ آگے سورۃ الواقعہ ہے۔ سورۃ الواقعہ یہ بھی ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت میں بھی ایک معجزانہ فصاحت اور بلاغت موجود ہے، قیامت کے حالات کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت میں تمام انسان اپنے انجام کے لحاظ سے 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا ہوگا جو ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مرتبے کے حامل ہیں۔ دوسرا گروہ ان عام مسلمانوں کا ہوگا جنہیں ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور تیسرا گروہ ان کافروں کا ہوگا جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پھر ان 3 گروہوں کو جن حالات سے سابقہ پیش آئے گا اس کی ایک جھلک بڑے مؤثر انداز میں اس صورت میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد انسان کو خود اس کے اپنے وجود اور ان نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اسی کا شکر بجا لا کر اسی کی وحدانیت کا اعتراف کرے اور توحید پر ایمان لائے۔ پھر اس صورت کے آخری رکوع میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے،
اور انسان کو اس کی موت کا وقت یاد دلایا گیا ہے کہ اس وقت وہ کتنا ہی بڑا آدمی سمجھا جاتا ہو، نہ تو خود اپنی موت سے چھٹکارا پا سکتا ہے، نہ اپنے کسی محبوب کو موت سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا جو پروردگار موت اور زندگی کا مالک ہے، وہی مرنے کے بعد بھی انسان کے انجام کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ اس کی عظمت کے آگے سر بسجود ہو۔ آگے سورۃ الحدید ہے۔ سورۃ الحدید یہ مدنی سورت ہے، یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس موقع پر چونکہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کی دشمنی کی کارروائیاں بڑی حد تک کم پڑ گئی تھیں اور جزیرہ عرب پر مسلمانوں کا غلبہ تقریباً ہو گیا تھا اور ہو رہا تھا، اس لیے اس صورت میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان صفات سے آراستہ کرنے پر زیادہ توجہ دیں جو ان کے دین کو مطلوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی وہ معافی مانگیں، مغفرت مانگیں۔ اور ساتھ ساتھ اس صورت میں اس بات کی بھی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ زیادہ سے زیادہ کیا جائے، اور آخرت کی جو زندگی ملنے والی ہے دنیا کے مال و دولت سے وہ کہیں بڑھ کر ہے، لہٰذا آخرت کی زندگی کو دنیا کے مال پر جو ہے ترجیح دینی چاہیے۔ اور اس صورت میں اللہ جل جلالہ نے اپنی ایک عظیم نعمت لوہے کا ذکر کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، آیت نمبر 25 میں، کہ لوہا ان دھاتوں میں سے ہے جس کی ہر صنعت میں ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اس کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت بتایا گیا ہے۔ اس سے قسم قسم کے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں، تو اس صورت کا نام بھی اسی بنا پر سورۃ الحدید ہے۔ حدید کا معنی لوہا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآنی تعلیمات سے نفع اٹھانے کی اور قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔